السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی مبارک راتوں میں پروگرام باتیں میرے حضور کی براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، دین کا علم سیکھنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ مکمل پروگرام میں شریک رہیے۔ انشاءاللہ معلومات کا بھی خزانہ حاصل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ عشق رسول میں اضافے کا بھی سامان ہوگا۔ الحمدللہ روزانہ یہ پروگرام براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کئی ٹاپکس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے اور اس کا نام ہے تبرکات کی برکات۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی جگہوں پر تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ تبرکات کی زیارت کرنا کیا ہے، کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت آپ نے درود پاک کی۔ ناظرین سماعت کی تو نیت کیجئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی۔ جی ہاں، اور آج کا ٹاپک بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، بڑا یوں کہیے کہ روحانی ٹاپک ہے۔ جی ہاں، تبرکات کی برکات۔ لیکن اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے چونکہ پروگرام باتیں میرے حضور کی ہے تو اس میں سرکار کی نعتیں بھی شامل کی جاتی ہے۔ جی ہاں، نعتیں میرے حضور کی، تو آئیے نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔
پرچموں کی گئے بہار ہے خوشی یہ شاندار، پرچموں کی گئے بہار ہے خوشی یہ شاندار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، جھوم کر برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، رب قبلی امتی لب پہ ہے صدا یہی، رب قبلی امتی لب پہ ہے صدا یہی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا، پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو اور جھوم کے بولو مرحبا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی فانی خزی کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا، فانی خزی کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا، آرزو کا جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا، آئے آرزو کا جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا، قبر میں شہا دیکھ کر شہا، قبر میں مجھے دیکھ کر شہا، قبر میں مجھے دیکھ کر شہا، آ گئے قبر میں تجھے دیکھ کر شہا، قبر میں تجھے دیکھ کر شہا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، ماشاء اللہ بارک اللہ، آ گئے نبی آخری نبی، الحمدللہ سرکار کی آمد مرحبا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، جس میں ابھی ہم نے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ماشاءاللہ سماعت کی۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے
तबर्रुकात की बरकतें। माशाअल्लाह 12वीं शरीफ के मुबारक महीने में कई जगहों पर आप कभी मुँह मुबारक शरीफ की यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक की, कभी जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जुब्बे मुबारक की कहीं पर ज़ियारत होती है, तो कहीं पर इमाम शरीफ की, तो कहीं पर नालेन शरीफ की, मुख्तलिफ़ तबर्रुकात की जो है वो ज़ियारतों का अहतमाम किया जाता है। तबर्रुकात क्या कुरान से साबित है? क्या अहादीस में इसका तज़किरा मिलता है? क्या सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने भी तबर्रुकात की ज़ियारत की? इन जैसे और भी कुछ सवालात के जवाबात जानने के लिए अगर तवज्जो से आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो तसल्ली होगी, दिल की तस्कीन का सामान होगा। कुरान पाक में 2 वाक़यात हैं जिसमें तबर्रुकात का ज़िक्र है। जी हाँ, सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक के नबी हज़रत सैयदना याकूब और हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का तवील वाक़या बयान हुआ है। सूरह यूसुफ जो कुरान पाक में 12वें पारे में मौजूद है, बड़ी मशहूर सूरह मुबारक है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतीले भाइयों ने कुएं में डाल दिया और कुछ ताजिर ने कुएं से निकाल कर मिस्र ले गए और वहाँ बेच दिया। वाक़या तवील है, मैं इख्तिसार के साथ तमहीदन इसको अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर सूरह मुबारका की जो आयत मुबारका जिसमें तबर्रुक का ज़िक्र है वो अर्ज़ करता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई से बड़े गमगीन हुए और इस गम में आंसू बहाकर आँखों की रोशनी मुतासिर हो गई, यानी इतना रोए कि आपकी आँखों की रोशनी पर इसका असर हुआ। कई साल बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के ज़रिए वालिद मोहतरम की बसारत की कैफियत का इल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला, चूँकि आप मिस्र में थे और आपको पता चला कि ये मेरे भाई है और वालिद साहब की आँखें मुतासिर हो गई है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कमीज़, अपना कुर्ता मुबारक बतौर तबर्रुक अपने वालिद मोहतरम के लिए भेजा और जो कुछ फरमाया कुरान उसको इन अल्फाज में सूरह यूसुफ 13वें पारे में इस तरह बयान कर रहा है। आयत नंबर 93, तर्जमा कंजुल ईमान, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, उनकी आंखें खुल जाएगी। सूरह यूसुफ 13वां पारा आयत नंबर 93। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो क्या हुआ नाज़रीन? हुआ ये जिसको कुरान बयान कर रहा है। कुछ मज़ीद आयतों के बाद जो है अल्लाह पाक फरमाता है सूरह यूसुफ ही में आयत नंबर 96 में, तर्जमा कंजुल ईमान, फिर जब खुशी सुनाने वाला आया उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला, उसी वक्त उसकी आंखें फिर आई यानी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, पता ये चला कि जो है कुर्ते मुबारक से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते मुबारक से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की जो बीनाई मुतासिर हो गई थी वो दोबारा आ गई। इस आयत मुबारका की तफसीर में, तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा थे। यहूदा ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास चूँकि खून आलूद कमीज़ भी मैं ही लेकर गया था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था तो मैं ही लेकर गया था और मैंने ही कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, मैंने ही उन्हें गमगीन किया था, इसलिए आज कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी की ख़बर भी उनको मैं ही सुनाऊंगा और इस तरह मैं अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी पहुंचाऊंगा कि उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा है। तो
محترم ناظرین پتہ یہ چلا کہ واقعی اب غور کرنے کی بات ہے، توجہ قابل کو توجہ جو نقطہ ہے یہاں پر جو علماء فرماتے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام یہ خود اللہ کے نبی ہیں، وہ ایک نبی، اور آپ کے والد یہ بھی اللہ کے نبی، تو ایک نبی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کے مرض کے لیے بطور تبرک اپنا کرتا بھیج رہے ہیں، اور جب اس کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ پاک نے انہیں آنکھوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو تبرک سمجھنا اور ان سے برکتیں لینا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرمانا اس بات کا اعلان ہے کہ سن لو تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ تو ناظرین اس طرح واقعی تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے، اور کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک نبی اپنے والد دوسرے نبی کے لیے ان کی آنکھوں کی روشنی کے لیے اپنا کرتا دے رہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جناب کہ جس پر جو ہے وہ یہاں وہاں کی بات کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اعظام علیہم رضوان سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رسا ہوتی ہے، یعنی ان مقدس تبرکات کا ادب و احترام کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو ان تبرکات سے خوب فیض ملتا ہے۔ اب ناظرین آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جناب تبرک آپ نے ابتدا کی جو ہے سلسلے کی، تب بھی آپ نے کہا کہ تبرکات کی برکات، تو یہ تبرک ہے کیا؟ کس کو تبرک کہتے ہیں؟ تو آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں کہ تبرک کہتے کسے ہیں۔ جی ہاں، تبرک سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کی وہ چیزیں جو برکت کے طور پر رکھی جائے۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ چیزیں جس کو تبرک کے طور پر برکت کے طور پر رکھا جائے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والی اور نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان اور بزرگان دین کے مبارک اجسام سے، جسموں سے چھو جانے والی اور نسبت رکھنے والی چیزیں بھی متبرک ہے۔ اس لیے ہمیں ہر اس چیز کا ناظرین ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے جسے بزرگوں سے نسبت ہو جائے۔ ان کے منہ مبارک یعنی ان کے بال مبارک، قمیص، جبہ، دستار، پیالہ، الغرض ان سے نسبت رکھنے والا کوئی تنکا ہو یا لباس کا دھاگا ہو، اس کا ادب و احترام کرنے سے بھی انشاءاللہ الکریم برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا محترم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تبرکات کی برکات۔ جی ہاں، اور تبرکات کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور تبرکات کی برکتوں سے فیض پانا یہ کوئی آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ابتدا سے یہ سلسلہ پہلی کی امتوں سے چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، تبرکات سے برکتیں ملتی، مشکلات دور ہوتی، مصیبتیں ٹلتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا آج کی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیات میں تبرکات کی اہمیت اور پچھلی امتوں کے تبرکات سے فیض پانے کے واقعات کا ذکر ہے۔ جیسے ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنا، اسی طرح تابوت سکینہ بڑا مشہور نام ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ متبرک صندوق جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے
تبرکات رکھے جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس سے بنی اسرائیل کا برکتیں لینا، محراب مریم میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا اور اس دعا کا قبول ہو جانا، اسی طرح تبرکات سے برکتیں پانے کے اور بھی کئی واقعات قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تبرکات کے متعلق کنفیوز نہ ہو، کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ جناب برکت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ تبرکات کا معاملہ قرآن میں بھی بیان ہوا، اور جس نے عقیدت و احترام سے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو برکتیں ملی۔ تو لہٰذا ہم کیوں بلا وجہ کے خدشات میں پڑے، ذہن میں ایسی باتیں لائے کہ جناب یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ غلط تو نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ پہلے سے جب چلا آ رہا ہے اور برسہ برس سے لوگ اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو ہم آج کے دور کے لوگ کیوں اس میں وہ کنفیوژن کا شکار ہو۔ اور تبرکات کی برکتیں، اللہ اکبر، کعبہ معظمہ، اللہ پاک ہم سب کو جانا نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے۔ اللہ پاک طواف کعبہ ہمارے تمام ناظرین کو، ہم سب کو، جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے مجھے دیکھ رہے، اللہ پاک سب کو بار بار اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ کا طواف نصیب کرے، عمرے کی سعادت نصیب کرے، حج کی سعادت نصیب کرے۔ ناظرین، جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بالخصوص عمرے کے وقت، تو طواف کرنے کے بعد وہاں پر ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم رکھا تو جتنا ٹکڑا ان کے زیر قدم آیا وہ یعنی گیلی مٹی کی طرح نرم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس پر جم گیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھایا تو اللہ پاک نے دوبارہ اس ٹکڑے میں پتھر کی سی سختی پیدا کر دی کہ وہ نشان قدم محفوظ ہو گیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر قدم رکھا تو آپ کے قدم رکھتے ہی وہ نرم مٹی کی طرح ہو گیا، اور جیسے ہی نرم مٹی کی طرح ہوا تو آپ کے قدم مبارک کا نشان اس میں بن گیا، اور جیسے ہی آپ نے قدم مبارک اٹھایا تو پھر وہ سخت ہو گیا لیکن وہ نشان باقی رہا۔ اللہ اکبر! اللہ کریم نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو مقام ابراہیم کی تعظیم کرنے، اس کا قرب پانے اور اس کے قریب نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس بات پر قرآن شاہد ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ناظرین اکرام، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کون؟ وہ پتھر جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، وہ پتھر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا، اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے، کہ جب معتمر عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا جب طواف کر لے تو اس کے بعد اسے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت ہو گئے۔ جب بزرگان دین کے
اب ناظرین بڑی قابل توجہ بات، یعنی یوں کہ یہ ایمان تازہ کرنے والی بات مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب بزرگان دین کے قدم پڑ جانے سے صفا و مروہ اور مقام ابراہیم شاعر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں بن گئے۔ صفا و مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اس کے درمیان دوڑی تھی، اللہ پاک کو یہ دوڑنا پسند آ گیا، تو لہٰذا یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے۔ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو وہ پتھر شاعر اللہ بن گیا۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب بزرگان دین کے قدم پڑ جانے سے صفا و مروہ اور مقام ابراہیم شاعر اللہ بن گئے، اللہ پاک کی نشانیاں بن گئے اور وہ قابل تعظیم ہو گئے، تو انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مزارات جس میں یہ حضرات دائمی قیام فرما ہے، اللہ اکبر، یقیناً شاعر اللہ ہے اور ان کی تعظیم ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ ناظرین کرام، جب پتھر کو یہ مقام مل گیا، پہاڑ کو یہ مقام مل گیا، تو جس قبر انور میں یہ اللہ والے آرام فرما ہے، جب پتھر کی تعظیم ہو رہی ہے جناب، پہاڑوں کا ادب کیا جا رہا ہے، ان کو متبرک سمجھا جا رہا ہے، ان کی حاضری کو بندہ سعادت مندی تصور کر رہا ہے، تو وہ مزارات جس میں انبیاء اکرام آرام فرما ہے، صحابہ اکرام آرام فرما ہے، اولیاء اکرام آرام فرما ہے، ان کی تعظیم کیوں نہ کی جائے گی، ان سے برکتیں کیوں نہ ملے گی؟ تو ایف جی این چینل کے ویورز، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے تبرکات کی برکات، اور مزید انشاءاللہ تعالی اور کچھ برکتیں اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات جمع کرتے، تبرکات سے برکتیں لیتے، اس کے بھی کچھ واقعات انشاءاللہ الکریم عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پھر ایک کلام، چونکہ باتیں ہمارا پروگرام ہے، باتیں میرے حضور کی، تو جہاں ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں وہیں حضور کی نعتیں بھی سنتے ہیں، تو مزید ایک کلام شامل پروگرام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ فرشتے آج دو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا،
بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ کا بتانے آئے گئے یہ سیدھا راستہ کا بتانے آئے گئے ہاں یہ سیدھا راستہ کا بتانے آئے گئے یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے گئے چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے گئے مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے قریب گئے یہ خزانے لٹانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اور اونچا بولو آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لزبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض جود کے دریا بہانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض جود کے دریا بہانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا کرشی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا بارک اللہ تقبل اللہ ناظرین اکرام ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے مبارک راتیں ہیں جی ہاں آپ دیکھ رہے پروگرام FGN چینل پر باتیں میرے حضور کی جس میں آج تذکرہ ہو رہا ہے تبرکات کی برکات کا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جناب قرآن کی آیت تو آپ نے پیش کر دی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اتنے قریب تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا انہوں نے بھی تبرکات جمع کیے
क्या उनका भी ऐसे अदब वाला अंदाज था? तो याद रखिए सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सरापा रहमत व बरकत है। जो चीज़ भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत का शर्फ पाती, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उसे बाइसे बरकत समझते। इसीलिए सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कई तरीक़ों से प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बरकतें पाने की कोशिश करते। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को तबरुकन छूते। बरकत हासिल करने के लिए सहाबा इकराम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को, जिस्म मुबारक को छुआ करते। आपके वुज़ू से बचे हुए पानी को तबरुक समझते और इससे बरकतें उठाते। जिस पानी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मुबारक हाथ धोते, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उसे अपने चेहरों और बदन पर मल लिया करते थे। जी हाँ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारक, लुआबे दहन, मुँह मुबारक, अंगूठी मुबारक, बिस्तर मुबारक, लिबास मुबारक, चारपाई मुबारक और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तेमाल फरमाई हुई चटाई मुबारक से भी बरकतें हासिल करते। ये सहाबा इकराम का तर्ज अमल। अलगरज हर वो शय जिसे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा मक्की मदनी दाता अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से थोड़ी या ज़्यादा निस्बत हासिल हो जाती, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उसे अपने लिए तबरुक बना लेते। अब जहन में बात आ रही होगी, जनाब आप ऐसे ही कहे जा रहे, क्या कोई दलील भी है इस पर? जी हाँ जनाब, वाक़ियात शाहिद है। FGN चैनल के व्यूवर्स, आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे वाक़यात है सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के कि आप खुद कहेंगे कि वाकई ये कैसी इश्क वाली हस्तियाँ थी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी मोहब्बत इन्हें थी कि किस किस चीज़ को इन्होंने तबरुक बनाया। जी हाँ, जैसे मनक़ूल है मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके पास अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमीज़ यानी कुर्ता मुबारक और मुक़द्दस नाखूनों के तराशे थे। अब नाजरीन आप सोचिए कि सहाबा इकराम क्या क्या चीज़ें जमा करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता मुबारक, आपके नाखून मुबारक के तराशे। जी हाँ, जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल का वक्त करीब आया, आखिरी वक्त आया, तो आपने वसीयत फरमाई कि मुझे उस कमीज़ में कफन दिया जाए जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अता फरमाई है। ये कमीज़ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अता की थी। तो आप वसीयत कर रहे कि मुझे इसी कमीज़ का कफन दिया जाए और वो मुबारक कमीज़ मेरे जिस्म से बिल्कुल मिला कर रखी जाए। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाखूनों के बारे में, जो नाखूनों के तराशे आपके पास में थे, कहते हैं वसीयत की कि बारीक करके इनकी आँखों और मुंह पर रख दिए जाए, यानी इनको मेरी आँखों और मुंह पर रख दिए जाए। किसको? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाखूनों के तराशों को। अल्लाह अकबर। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि ये काम ज़रूर अंजाम देना और मुझे सबसे ज़्यादा रहम व करम करने वाले रब करीम के सिपुर्द कर देना। नाज़रीन इकराम, तबरुकात से बरकतें, ये हमारा तरीक़ा नहीं, कुरान ने ये तरीक़ा बयान किया, सहाबा ने इस तरीक़े पर अमल किया। कुछ पढ़ना चाहेंगे? चटाई का बिछौना यूं ही खाक ही पे सोना है, चटाई का बिछौना यूं ही खाक ही पे
سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ، واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی پر، عاجزی پر، انکساری پر اللہ اکبر، لاکھوں سلام۔ تو ناظرین، ہم سن رہے صحابہ اکرام نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو جمع کیا، ان سے برکتیں حاصل کرنے کی سعادت پائی، اور نہ صرف برکتیں حاصل کرنے کی سعادت پائی بلکہ اپنے آخری سفر میں ساتھ لے جانے کی وصیتیں فرمائی، جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف کے حدیث میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ عنہ، ان کے پاس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ تھا، جبہ مبارک، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کیا کرتی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ جبہ نکالا اور فرمایا یہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اب ہم اسے بیماروں کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے مبارک کو دھو دھو کر اس کا دھون جو ہے وہ بیماروں کو پلایا کرتی، اس سے بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ یہ فرما کر زیارت کراتی تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات شریف میں پہنا کرتے تھے، اے لوگو یہ وہ جبہ ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات شریف میں، اپنی ظاہری حیات میں، زندگی مبارک میں اس کو پہنا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی زیارت کرانا یہ سنت صحابہ ہے۔ اور الحمدللہ 12ویں شریف کے موقع پر کئی جگہوں پر، بالخصوص جو ہے خلد آباد شریف میں، مہاراشٹر میں خلد آباد شریف ہے، وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے مبارک کی الحمدللہ 12ویں شریف کے دن زیارت کرائی جاتی ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل زیارت کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ فی زمانہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کرانا، ان کا لباس دھو کر بیماروں کو پلانا یہ سنت صحابہ ہے، ان میں شفا ہے۔ اسی طرح آب زمزم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے پیدا ہوا، تمام بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضور کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے، اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں زیارت کرایا کرتی تھی۔ تو محترم ناظرین، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، اسی طرح بزرگان دین، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، الحمدللہ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اس کو بیان بھی کیا گیا، گویا اس کی تعلیم دی گئی، اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے الحمدللہ۔ اسی طرح احادیث رسول سے، کثیر احادیث مبارکہ سے اور صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ تبرکات کا ادب کیا جائے، ان سے برکتیں حاصل کی جائے۔ اسی طرح اور کچھ باتیں عرض کروں، پھر اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک اور حدیث پاک، جی ہاں، مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس پیالے سے ہر قسم کے شربت، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلائے،
سیدنا انس رضی اللہ عنہ ایک پیالہ دکھا رہے اور فرما رہے کہ میں نے اس پیالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا مشروب، یعنی کبھی شربت پلایا، کبھی پانی پلایا، کبھی دودھ پیش کیا، کبھی نبیذ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت بڑی پیاری بات فرما رہے، ایمان کی تازگی والی بات۔ FGN چینل کے ویورز توجہ سے سنیے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دکھا کر فرمایا کہ اس پیالے سے میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت قسم کے شربت اور دودھ پیش کیے ہیں، یعنی یہ پیالہ بڑا ہی متبرک ہے کہ اسے حضور انور کے ہاتھ مبارک اور لبہائے مبارک بارہا لگے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمالی برتنوں کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، اور نہ صرف اپنے پاس رکھتے تھے بلکہ عام لوگوں کو اس کی زیارتیں کرواتے تھے۔ تو الحمدللہ عز و جل ناظرین، آج بھی الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ تبرکات کی زیارت کرتے اور کراتے ہیں، اور بالخصوص عید میلاد کے موقع پر یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ کہیں پر منہ مبارک کی زیارت شریف، کہیں پر جب مبارک کی زیارت شریف، کہیں پر جو ہے امام شریف کی زیارت، تو کہیں پر جناب نالین شریف کی زیارت، اللہ اکبر، اور مختلف تبرکات کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تبرکات کی زیارتیں کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ مثنوی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے گھر وہ کپڑے کا دسترخوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ اور منہ پوچھ لیے تھے۔ جب وہ میلا ہو جاتا تھا تو اسے آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتا اور کپڑا محفوظ رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں۔ جی ہاں، کہ جب جس دستر مبارک سے، جس کپڑے پر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ پونچھ لیے، ہاتھ مبارک لگا دیے، جس کو منہ مبارک سے جس کو مس کر لیا، اس کو دنیا کی آگ نہ جلائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو عاشق رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھے، ان پر کثرت سے درود پڑھتا رہے، ان کو حاضر و ناظر جانے، ان کو اللہ پاک کی عطا سے علم غیب والا جانے، جو کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے وہ مانے، وہ کیسے آگ میں جلے گا۔ اللہ، وہ امیر اہل سنت کا شعر ہے نا کہ جو ہے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے۔ جی، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کے تبرکات، صحابہ کرام کے تبرکات، اس سے برکتیں ملتی ہے، بلائیں ٹلتی ہے، بیماریاں دفع ہوتی ہے، شفائیں حاصل ہوتی ہے۔ تبرکات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے عقیدت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اچھے گمان کی بڑی برکتیں ہیں اور بدگمان ہونے کے بڑے نقصانات ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدگمانی سے ہر مسلمان کو بچانا چاہیے۔ مبارک ایام ہے، مبارک راتیں ہیں، اور مبارک تبرکات کی زیارتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اہتمام کے ساتھ ان تبرکات کی زیارتیں کیجئے، خوش عقیدہ رہ کر زیارت کیجئے، حسن ظن رکھ کر زیارت کیجئے۔ انشاءاللہ ضرور مسائل حل ہوں گے،
پریشانیاں دور ہوگی، بیماریاں دفع ہوگی اور انشاءاللہ رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ ایف جی این چینل کی یہی کوشش ہے کہ الحمدللہ اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو موقع کی مناسبت سے، جی ہاں دیکھیے نا، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے ماشاءاللہ، اس کی مناسبت سے، اس کے پہلے سفر المظفر تھا، اس مناسبت سے، اب اس کے بعد ربیع الاخر شریف آئے گا، اس مناسبت سے، یعنی جیسا مہینہ ہوگا، جیسا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق جو ہے وہ کنٹینٹ، اس کے مطابق معلومات آپ کو فراہم، صحیح معلومات کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم حاصل کرنے، صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہم نے کیا، تیرے مقبول بندوں کا ذکر خیر کیا، انبیاء اکرام اور انبیاء کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی باتیں کی۔ یا اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے ذکر خیر کی برکت سے، صحابہ کے ذکر خیر کی برکت سے یا اللہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے اجلا کر دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے مالک، تمام گناہ بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ اچھے کاموں کی توفیق دے دے مالک۔ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، یا اللہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پروردگار بس ہم دنیا سے جائے تو نیک و کار بن کے جائے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ کا نیک بنا دے، ہمیں ہمیشہ کا نمازی بنا دے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کا صدقہ یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کا نمازی بنا دے، ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا کر دے مالک، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے، یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اے رب کریم، بہت سارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تیرے محبوب کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ محبوب کی ولادت باسعادت کا صدقہ سب کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ بہت سارے مریض ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، گھروں پر پڑے ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، سب کو شفا عطا کر دے، صحت و تندرستی والی، عافیت والی، بغیر مخلوق کی محتاجی والی لمبی عمر عطا فرما، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں کے مسائل ہے، آپس میں نا اتفاقیہ ہے، جھگڑے فساد ہے، یا اللہ محبوب کی جشن ولادت کا صدقہ ساری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، ساری جو ہے مولا کریم آپسی اختلافات کو اتحاد میں بدل دے، یا اللہ سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال طیب آسان ذریعے سے وسیع رزق عطا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى۔